جب تک ہم کلائمیٹ چینج کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، کلائمیٹ چینج کے ایشو خیبر پختونخوا سمیت بلکہ ملک بھر کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. خیبر پختونخوا حالیہ دنوں میں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ایسی ہی صورتحال بنیر اور سوات شانگلہ کے بعد چترال میں نظر آ رہا ہے. وہاں چترال کے یونین کونسل ششکو اور مڈاگلش میں واقع گلیشیئر کے پٹنے کے 2-3 دن سے وہاں پہ کچھ سگنلز مل رہے ہیں. وہاں پہ ہنگامی صورتحال کا نفاذ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں چترال سے ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی پریزیڈنٹ فاتح ملک ناصر صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حکومتی پالیسیز کیا ہیں. وہ بطور ایم پی اے PK2 چترال کے ان کو نالج میں ہوگا یہ صورتحال, تو ان کی کیا اس حوالے سے تیاریاں حکمت عملی ہے. تھینک یو سر. کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو بن گیا ہے. کلائمیٹ چینج کو لے کر حکومتی پالیسیز کیا ہیں اور بطور عوامی نمائندہ آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے صوبے کے لیے نہیں, ہمارے پورا ملک کے لیے, پورا دنیا کے لیے کلائمیٹ چینج ہے. اور جب تک ہم کلائمیٹ چینج کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا بات اس میں یہ ہے کہ اس بار بھی میں نے بجٹ سپیچ میں یہی کہا تھا کہ جو مطلب اقدامات لیے جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ کافی نہیں ہے. اس کو ذرا وائڈ اینگل سے کرنا چاہیے. ہم بہت ہی امیڈیٹ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ CNW ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اگر راستے واسطے خراب ہو گئے ان کو بحال کر دے, اور ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں کہ لوگوں کے وہ دے دے, تمبو وغیرہ دے دے کہ وہ اپنے گھروں میں جانے تک وہاں پہ رہیں گے تمبو میں. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں گلوبل لیول پہ ابھی کہتے ہیں کلائمیٹ چینج نہیں کہتے, کلائمیٹ ہیز چینجڈ. کلائمیٹ بدل چکا ہے. اب یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ اسٹیبل کلائمیٹ. ابھی ہمیشہ انسٹیبلٹی رہے گا کلائمیٹ میں, تو اس کے لیے تیار رہنا ہے ہمیں. آپ نے کلائمیٹ چینج فنڈ کے قیام کی بات کی تھی, اسمبلی کے فلور پہ آپ نے اسپیچ کی تھی. اس پہ اس معاملے کو پھر آپ نے آگے لے جا کے گورنمنٹ کے لیول پہ اس کے ساتھ کوئی آپ نے وہ کیا ہوا ہے؟ اپنے کوشش کر رہا ہوں جی, اور انشاءاللہ اسی حکومت میں اس پہ کچھ ہوگا جی. اچھا سر, جو موجودہ اب جو ریسنٹ سچویشن جو چترال میں آ رہا ہے, جو مڈاگلش میں جو گلیشیئر کی بات ہو رہی ہے, پٹنے کی بات ہو رہی ہے, یہی صورتحال آپ کے حلقے میں ایک اور علاقہ ہے ارکاری, وہاں پہ بھی ہے. تو اسپیشلی چترال کو لے کر اور یہ سچویشن کو لے کر آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس قسم کے جو آفت سے تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ ایک ہفتہ پہلے DC آفس لوور چترال میں ہم نے ایک میٹنگ کیا تھا. DC صاحب نے بلایا سب ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو. ادھر ہم نے سارے تیاریاں کیے تھے. PHE والے بھی وہاں پہ تھے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پائپ لائن وغیرہ سارے بہہ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے تیاری کی ہیں, مطلب روڈ بحال کرنے کے لیے تیاری کی ہے. ریلیف, ریہیبلیٹیشن, ریسکیو 1122 سب انگیج ہے, سب تیار ہے الحمدللہ. اگر خدا نہ کرے کچھ ہو, لیکن ہم پریپیئرڈ ہے اگر کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ کے لحاظ سے چیز ہے, تو مطلب ابھی تک جو میں نے فورکاسٹ دیکھے تو بارش کا اتنا چانس نہیں ہے چترال کی طرف. الحمدللہ اس سال جو مانسون کے بادل ہے وہ ہمارے طرف نہیں آئے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں آئیں گے آگے بھی. اچھا سر, ایک اور ایشو جو یہ PTI کی صوبائی حکومت نے جب محمود خان چیف منسٹر تھے, چترال میں مڈاگلش کو ٹورزم اسپاٹ ڈکلیئر کیا تھا, اور ساتھ ساتھ کمراٹ مڈاگلش کیبل کار کی بات ہوئی تھی. اور ان کے بعد موجودہ حکومت اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں آ رہی ہے. آپ حلقے کے MPA ہیں, اس معاملے کو کیا آپ نے گورنمنٹس کے ساتھ اٹھایا ہے, کیا کچھ پیش رفت ہوئی اس میں؟ بالکل جی, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایک وہ جو پرانا پروجیکٹ تھا وہ انفارچونیٹلی شیلف ہو گیا. PDM کے حکومت میں وہ کینسل ہو چکا ہے. ہم ابھی پھر سے کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن میرے اپنے رائے یہ ہے کہ کیبل کار مناسب چیز نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ 15,000 فٹ پہ کیبل کار دنیا میں کہیں نہیں بنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ٹنل بنائے. اگر ٹنل بنے گا ششکوہ ویلی اور کمراٹ کے ویلی کے بیچ میں, اس سے صرف ٹورزم کے لحاظ سے نہیں, ہمارے کمیونیکیشن کے لیے بھی اچھا ہوگا. لواری ٹنل کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ہوگا. تو ہم اس ٹنل کا کوشش کر رہے ہیں ابھی. اور دوسرا بات اس میں یہ ہے کہ مداگلشت کا اپنا جو روڈ ہے, شیشی ٹو مداگلشت روڈ, وہ اپروو ہو چکا ہے. انشاءاللہ جلد از جلد اس کا ٹینڈر بھی ہوگا, اور اس سے 30 کلومیٹر پکا سڑک ہوگا مداگلشت تک. اچھا سر, ایک اور ایشو ساتھ میں جو دروش ٹاؤن میں جو سول ہاسپٹل ہے, وہاں بالکل ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں, فیسلٹیز نہیں ہے, تو وہاں لوگوں کے ایشوز بڑے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا, تو میڈیا کے تھرو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دروش سول ہاسپٹل میں وہاں پہ ڈاکٹرز اور فیسلٹیز کی اپگریڈیشن کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں؟ اس میں یہ میں نے بات کیا تھا اس کے بارے میں. پہلا جو ہمارا وہ ہے پرائیورٹی ہے, وہ DHQ چترال کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ گریڈ یا ریویمپ. اور الحمدللہ وہ بھی پروسیس میں ہے. انشاءاللہ جلد خوشخبری ہوگی اس کے بارے میں. اس کے بعد ہم دروش کا جو ہاسپٹل اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے.
اور جو ویمنز اینڈ چلڈرنز ونگ بنا ہے نیا اچھا دروش ہاسپٹل کا، hospital میں۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم آن لائن کریں گے جب. تھینک یو سر.